قانون کی حکمرانی ہوئی ہے, رول آف لا کے راستے کے اوپر ہم نکلے, جب آئین کی حفاظت ہوئی ہے. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں ہماری ساری قوم کو اس لیے خوشیاں منانی چاہیے کہ جو حقیقی آزادی کا راستہ ہے وہ آتا ہی انصاف سے ہے. اور انصاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دے قانون آپ کا. اس کو رول آف لا کہتے ہیں انگریزی میں. اور اگر آپ نے ملکوں کے اندر فرق دیکھنا ہے, میں بار بار اپنی قوم کو یہ ایک چیز سمجھاتا رہا ہوں کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ جو قومیں خوشحال ہیں وہاں انصاف ہے, جو قومیں غریب ہیں ادھر جنگل کا قانون ہے. میں پھر سے اپنی بات کرنے سے پہلے, کیونکہ جو بہت بڑا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا, اس سے پہلے میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں ڈنمارک کی اور پاکستان کی. میں پہلے بھی دے چکا ہوں, آج بھی دینا چاہتا ہوں. ڈنمارک دنیا کے اندر 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے جس میں سب سے بہترین قانون کی حکمرانی ہے, رول آف لا ہے. پاکستان 140 ملکوں میں سے 129 نمبر پہ, ہم 129 پہ ہیں. اور ڈنمارک کی جو اوسط آمدنی ہے وہ $66,600 ہے. $66,600 ہے. اور پاکستان کی اوسط آمدنی ڈنمارک سے بہت زیادہ وسائل کے باوجود $1,600 ہے. جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں آئین تھا 1973 کا, 73 کا, جس میں ساری پارٹیز نے متفق فیصلہ کیا تھا ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر جو پاکستان کا آئین ہے. آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے جب آپ اپنی اسمبلیز ڈیزالو کریں گے. یہ آئین واضح ہے اس چیز کا. ہم نے اپنی گورنمنٹ 2 صوبائی گورنمنٹس پنجاب اور پختونخوا کی ہم نے ڈیزالو کر دی. ہم نے وکیلوں سے پوچھا, سارے ٹاپ وکیلوں نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں ہے 90 دن کے آگے. ہم نے اپنی اسمبلیز ڈیزالو کر دی. مجھے تب بھی کئی لوگوں نے کہا کہ دیکھیں جی یہاں اس وقت پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے آپ کی الیکشن نہیں کروانی. تو میں بار بار پوچھوں کہ کس قانون کے تحت انہوں نے الیکشن ڈیلے کر دی. انہوں نے کہا جی پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا ہمارے لیے. ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کی. میرے کئی لوگ خوش نہیں تھے, میرے پارلیمنٹیرینز خوش نہیں تھے, میرے سینئر لوگ پارٹی میں جو ہمارے کئی سینئرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا, انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہیں. اور انہوں نے ہمارے بدترین مخالفین کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر بٹھا دیا. یہ جو پنجاب کا سی ایم ہے, اس کی چینل دیکھ لیں, یہ سارا وقت ہمارے خلاف رہا ہے اور دشمنی تک اترا ہوا ہے, پروپیگنڈا کرتا رہا. اس کو انہوں نے اٹھا کے تو اس نے اوپر بٹھا دیا. اور اس کے ساتھ وہ پولیس والے میں اپنی ساری آج قوم کو کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اللہ نے ایک بڑا زبردست ایک موقع دیا ہے الیکشنز کی طرف جانے کا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سیدھی طرح آرام سے سب کچھ ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پوری رکاوٹیں ڈالیں گے. اور میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کل عشاء کے بعد میں اپنی ساری قوم کو آج اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. آپ نے ایک لوگوں کو پیغام دینا ہے, اپنے سپریم کورٹ کو پیغام دینا ہے کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, قوم قانون اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے, قوم رول آف لا کے ساتھ کھڑی ہے, اور قوم وہ حقیقی آزادی کے سفر پہ جانا چاہتی ہے جو صرف انصاف سے آ سکتا ہے. اور انصاف ہی انسانوں کو آزاد کرتا ہے کیونکہ وہ انسانوں کے حقوق کی تحفظ کرتا ہے. تو کل 9 بجے ہم انشاءاللہ, میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم سیلیبریٹ کریں گے عشاء کی نماز کے بعد. یہ بھی ایک نئی چیز ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ گورنمنٹ کہہ رہی ہم مانتے نہیں, اور وہ ہر قسم کی ان کے لوگ, ان کے سربراہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. کبھی بھی ایک طرف ہمارے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں جی ہم اداروں کے خلاف ہیں, ہمارے لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں, جیلوں میں ڈالا گیا کہ جی کوئی چھوٹی سی ٹویٹ ہو جائے جو ادارے کے خلاف ہے. لیکن یہاں کھل کے میڈیا کے اوپر, گورنمنٹ کی ٹیلی ویژن کے اوپر کھل کے ججز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے, ان کی فیملیز پہ اٹیک کیا جا رہا ہے, اور ان کو اجازت دی جا رہی ہے.
یعنی یہ کیا ہے کہ ایک ادارے کے لیے آپ ایک ٹویٹ کے اوپر لوگوں کو جیل میں ڈال دیں، دوسروں پہ وہ کھل کے میڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں، لیکن ان کو اجازت دی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک پاکستانی قوم، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کی قوم حفاظت کرتی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے۔ اور میں یہ پھر بتا دوں کہ ہماری جو آزادی ہے، جو حقیقی آزادی ہے، وہ کس نے ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے؟ وہ سپریم کورٹ نے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی تحفظ کر کے ہمیں آزاد کرنا ہے۔ ایک قوم تب آزاد ہوتی ہے جب اس کے بنیادی حقوق کی، اس کے ملک کے انصاف کا نظام ان کی حفاظت کرتا ہے۔ انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ قانون کے سامنے کمزور اور طاقتور ایک برابر ہوتے ہیں، جس کو لیول پلئنگ فیلڈ کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کمزور کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا قانون۔ عدالتوں نے جب ڈویژنز بھی کی گئی، اور یہ ڈویژنز کے پیچھے یہ شریف خاندان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ ان کی تاریخ ہے۔ انہوں نے کبھی بھی آزاد عدالتوں کو فنکشن نہیں ہونے دیا۔ ان کو صرف وہ عدالتیں پسند ہیں جو ان کے لیے فیصلے کرتی ہیں، جو ان کو مشکل جگہ سے بچاتی ہیں۔ ان کی چوریاں بچائی ہیں ماضی میں، لیکن جو عدالت ان کے خلاف فیصلہ کرنے جاتی ہے پوری کیمپین چلاتے ہیں۔ جس طرح آج ججز کے اوپر یہ کیمپین چلا رہے ہیں، ان کی فیملیز پہ، انہوں نے سیاستدانوں سے بھی یہ کیا ہے، اور جہازوں سے تصویریں ننگی پھینکی ہیں مخالفین کی، انہوں نے ٹیپیں بنائی ہوئی ہیں ہر قسم کی ان کے اوپر، انہوں نے ہر قسم کا بلیک میل کرنے کا طریقہ بنایا ہوا ہے۔ تو ان کی تو تاریخ ہے یہ۔ تو انہوں نے اس پورا پریشر ڈالنا تھا، مجھے پتا تھا عدلیہ کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں یہ خوف تھا کہ یہ پورا پریشر ڈالیں گے، بینچ کو ڈیوائڈ کریں گے۔ لیکن اس کے باوجود سارے جو 5 کے 5 ججز جب تھے، جب بینچ 5 کا تھا، سب نے کہا 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے۔ تو جو آج کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی جیت ہے، ہمارے آئین کی جیت ہے، ہمارے قانون کی حکمرانی کی جیت ہے۔ اور